اس بات میں اظہار لایا اور ہارلے اسے اپنا نمبر نوٹ کرانے لگا۔ مارشل ریلے اپنے آفس میں بیٹھا روزمرہ کے کام میں مصروف تھا کہ سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، مارشل ریلے نے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ نائف بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ مارشل ریلے کے لہجے میں تندی بڑھ گئی۔ چیف، آپ ہارلے کو تو جانتے ہوں گے، نائف نے کہا۔ کون ہارلے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ مارشل ریلے نے گھبرا کر کہا۔ میں کراسٹن ہارلے کی بات کر رہا ہوں چیف، نائف نے کہا۔ وہی کراسٹن ہارلے جو مڈران کا بزنس ٹائکون ہے، مارشل ریلے نے چونک کر کہا۔ یس چیف، اس نے مارشل ایجنسی اور خاص طور پر گاش کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، نائف نے جواب دیا۔ کیوں؟ اسے مارشل ایجنسی اور گاش کے متعلق معلومات لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ مارشل ریلے نے حیران ہو کر کہا۔ میں بھی اسی بات پر چونکا تھا چیف، میں تھوڑی دیر پہلے جائنٹ کلب میں اپنے دوست جیمی کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے پاس ہارلے کی کال آئی۔ میں چونکہ جیمی کے بے حد کلوز ہوں، اس لیے اس نے میرے سامنے ہارلے کی کال اٹینڈ کی تھی اور ہارلے نے جیمی کو حکم دیا تھا کہ وہ گاش کے بارے میں پتہ کرائے کہ وہ کہاں ہے۔ جیمی نے فوری طور پر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جگہ جگہ فون کیے تھے اور پھر ہارلے کو کال کر کے بتایا تھا کہ گاش اپنے کلب میں موجود ہے، نائف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مارشل ریلے نے پوچھا۔ میں نے جیمی کو مزید کریدنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے زیادہ معلومات نہ دی، تو میں فوراً اس کے کلب سے نکلا اور باہر آ کر میں نے سیل فون کی کمپنی سے یہ پتہ کرایا کہ ہارلے نے جیمی کو کس نمبر سے کال کی تھی اور وہ کہاں ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے پتہ چل گیا کہ ہارلے نے پیلس ہوٹل سے کال کی تھی۔ میرے آدمی پیلس ہوٹل میں بھی موجود تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ہارلے 3rd فلور کے کمرہ نمبر 7 میں موجود ہے۔ میرے آدمیوں نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ہارلے نے 4 ایشیائی ملنے آئے تھے، وہ تقریباً 1 گھنٹے تک ہارلے کے ساتھ رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے تھے، نائف نے تفصیل بتاتے ہوئے مارشل ریلے کو جواب دیا۔ کراسٹن ہارلے کو میں جانتا ہوں، وہ معلومات فروخت کرنے کا خفیہ دھندا کرتا ہے لیکن وہ کسی بھی سرکاری ایجنسی کے بارے میں کوئی معلومات فروخت نہیں کرتا، وہ آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال تم نے بتا دیا، میں اب اس سے خود پوچھوں گا کہ اس نے ہمارے بارے میں معلومات کیوں حاصل کی ہیں اور وہ ایشیائی کون تھے، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، نائف نے جواب دیا۔ تو مارشل ریلے نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کی اور نمبر پریس کرنے لگا۔ گاش بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی گاش کی کرخت آواز سنائی دی۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، مارشل ریلے نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، گاش کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ مجھے ابھی نائف کی کال آئی تھی، اس نے ایک اطلاع دی ہے مجھے، مارشل ریلے نے کہا۔ کیسی اطلاع چیف؟ گاش نے چونک کر کہا۔ تو مارشل ریلے نے اسے نائف کی بتائی ہوئی تفصیلات کا پتہ بتا دیا۔ آپ فکر نہ کریں چیف، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ ہارلے میرے بارے میں کیوں معلومات لے رہا ہے اور اس کے پاس جو ایشیائی آئے تھے وہ کون تھے، گاش نے کہا۔ دھیان رکھنا، ہارلے بے حد کایا آدمی ہے، وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، مارشل ریلے نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں چیف، گاش کے سامنے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہارلے کیا چیز ہے اور وہ تو ویسے ہی معذور آدمی ہے، اس کی زبان کھلوانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، گاش نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرو اس سے بات اور پھر مجھے رپورٹ دو، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، آپ مجھے 2 گھنٹے دے دیں، 2 گھنٹوں کے بعد میں آپ کو کال کر کے ساری رپورٹ دے دوں گا، گاش نے کہا۔ اوکے، مارشل ریلے نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ مارشل ریلے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، مارشل ریلے نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ولسن بول رہا ہوں، سپریم ہاؤس سے، دوسری طرف سے کرخت آواز سنائی دی تو مارشل ریلے چونک پڑا۔ کرنل ولسن ایکریمین سپریم ہاؤس کا ملٹری سیکرٹری تھا۔ او یس سر، مارشل ریلے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے بات کریں گے، کرنل ولسن نے کہا۔ اوکے، کرائیں بات، مارشل ریلے نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، کرنل ولسن نے کہا۔ اوکے، مارشل ریلے نے کہا۔ پریزیڈنٹ اسپیکنگ، چند لمحوں کے بعد ایکریمین پریزیڈنٹ کی مخصوص ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، مارشل ریلے اسپیکنگ، مارشل ریلے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے ابھی تک مجھے سپر لیبارٹری کی تباہی کی رپورٹ کیوں نہیں بھیجی؟ کیا ہوا ان مجرموں کا جنہوں نے سپر لیبارٹری پر اٹیک کیا تھا؟ پریزیڈنٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں رپورٹ تیار کر رہا ہوں جناب، سپر لیبارٹری کے تمام مجرموں کو تلاش کر کے کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا ہے، میں اگلے 2 گھنٹوں تک پریزیڈنٹ ہاؤس میں رپورٹ پہنچا دوں گا، مارشل ریلے نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ کس کا ہاتھ تھا اس لیبارٹری کی تباہی میں؟ پریزیڈنٹ نے پوچھا۔ یہ کام لارڈ ہارمن نے کیا تھا جناب، اس سے اطلاع مل چکی تھی کہ S1 سپر لیبارٹری میں پہنچ چکی ہے، اس نے S1 حاصل کرنے کے لیے لیبارٹری پر حملہ کرایا تھا اور اس کے ایکشن گروپ نے لیبارٹری کی سیکیورٹی کنٹرول کر کے حملہ کیا تھا اور سیکیورٹی کے مسلح افراد کو ہلاک کر کے لیبارٹری کی دیواریں بلاسٹ کر کے لیبارٹری کے اندر گھس گئے تھے اور اندر جاتے ہی انہوں نے تباہی مچا دی تھی۔ وہ لیبارٹری سے صرف S1 حاصل کرنا چاہتے تھے اور
انہوں نے جاتے ہوئے لیبارٹری کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے، لیکن میرے ایجنٹ گاش نے اپنی ذہانت سے نہ صرف ان حملہ آوروں کو ٹریس کیا بلکہ انہیں ان کے انجام تک پہنچاتے ہوئے ان سے دوبارہ ایس 1 حاصل کر لی۔ ہمارے پاس چونکہ لارڈ ہارمن کا کوئی سراغ نہیں ہے، اس لیے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن گارڈ اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ جلد ہی لارڈ ہارمن کا پتہ چل جائے گا اور اسے بھی اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا، مارشل ریلے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، ایس 1 کہاں ہے؟ کیا آپ نے اسے محفوظ مقام پر منتقل کرا دیا ہے؟ پریزیڈنٹ نے پوچھا۔ ایس 1 میں نے اپنے سیکرٹ ہیڈ کوارٹر میں رکھ لیا ہے سر، جب بھی کسی لیبارٹری میں اس کی ضرورت ہوگی میں اپنی حفاظت میں اسے وہاں پہنچا دوں گا، مارشل ریلے نے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں آپ کا ہیڈ کوارٹر ایس 1 کے لیے محفوظ جگہ ہے؟ پریزیڈنٹ نے پوچھا۔ یس سر، آپ فکر نہ کریں، مارشل ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ سیکرٹ اور انتہائی محفوظ ہے، مارشل ریلے نے کہا۔ اوکے، آپ مجھے ساری رپورٹ بنا کر بھیجیں، ایک بار میں رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں، پریزیڈنٹ نے کہا۔ یس سر، میں جلد ہی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مارشل ریلے نے کہا، اور پریزیڈنٹ نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو مارشل ریلے نے ایک طویل سانس لیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ ابھی وہ فائل پر جھکا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو مارشل ریلے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب کس کی کال ہے؟ مارشل ریلے نے ہارن بھینچتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ مارشل ریلے اسپیکنگ، مارشل ریلے نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاربر بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس ہاربر، کیوں فون کیا ہے؟ مارشل ریلے نے کرختگی سے پوچھا۔ چیف، پاکیشا سے علی عمران 3 ساتھیوں کے ساتھ کینسلانا پہنچا ہے، ہاربر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم پاکیشا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کی بات کر رہے ہو؟ مارشل ریلے نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ہاربر نے کہا۔ کب آیا ہے وہ یہاں اور وہ کس حلیے میں ہے اور کہاں ہے وہ اب؟ مارشل ریلے نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ اسے کینسلانا ایئرپورٹ پر چیک کیا گیا تھا چیف، اس کے ساتھ 3 افراد تھے، وہ اصلی حلیوں میں ہیں، جن میں سے 2 افراد کا تو علم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے، لیکن ان میں ایک آدمی عمران کا شاگرد ہے جس کا نام ٹائیگر ہے، ہاربر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ نان سینس، یہ بتاؤ، مارشل ریلے نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ انہیں ایئرپورٹ سے نکل کر پیلس ہوٹل جاتے دیکھا گیا تھا اور اطلاع کے مطابق وہ پیلس ہوٹل میں 3rd فلور پر موجود کمرہ نمبر 7 میں گئے تھے۔ میں نے اس کمرے کے بارے میں انکوائری کرائی ہے، اس کمرے میں مڈران کا بزنس ٹائکون کراسٹن ہارلی ٹھہرا ہوا ہے، وہ چاروں اس سے ملنے گئے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ کراسٹن ہارلی کے ساتھ اس کے روم میں رہے اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ ہوٹل سے نکلنے کے لیے انہوں نے عقبی راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میرے آدمی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہاربر نے کہا۔ او تو ہارلے سے جو 4 ایشیائیوں نے ملاقات کی تھی وہ عمران اور اس کے ساتھی تھے، مارشل ریلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ہاربر نے جواب دیا۔ انہیں تلاش کرو، نان سینس، فوراً گاش سے بات کرو اور انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے بارے میں بتا دو، وہ یقیناً مارشل ایجنسی کے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ گاش سے کہو کہ وہ جہاں دکھائی دے انہیں کوئی موقع دیے بغیر شوٹ کر دے، کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، مارشل ریلے نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، میں نے گاش کو کال کیا تھا لیکن وہ کہیں اور مصروف ہے، میں دوبارہ اس سے بات کرتا ہوں اور اسے ساری تفصیل بتا دیتا ہوں، ہاربر نے کہا۔ اوکے، مارشل ریلے نے کہا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اس کے چہرے پر اب تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ گاش اپنے آفس میں بیٹھا سیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک سامنے میز پر رکھے ہوئے فون سیٹ کی گھنٹی بج اٹھی۔ 1 منٹ جیمز، کال آ رہی ہے، ہولڈ کرو، میں ابھی تم سے بات کرتا ہوں، گاش نے سیل فون پر کہا اور پھر اس نے سیل فون میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ گاش بول رہا ہوں، گاش نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مارشل ریلے کی کرخت آواز سنائی دی اور مارشل ریلے کی آواز سن کر گاش یکلہہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس چیف، گاش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے مارشل ریلے اسے نائف کی حالے کے بارے میں بتائی ہوئی تمام باتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ چیف کی باتیں سن کر گاش کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے چیف سے 2 گھنٹوں کا وقت لیا اور پھر فون بند کر دیا۔ یہ ہارلے ہے کیا چیز جو میرے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے؟ گاش نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ جیمز، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا، ایک ضروری کام آ گیا ہے، گڈ بائے، گاش نے کہا اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ راجر بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی گھراتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ گاش بول رہا ہوں، گاش نے کرخت لہجے میں کہا۔ او یس بس، گاش کی آواز سنتے ہی راجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی چیف نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ کراسٹن ہارلی نے، جو مڈران کا بزنس ٹائکون ہے اور اصل میں معلومات کا دھندا کرتا ہے، میرے اور مارشل ایجنسی کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہارلے، جو اس وقت پیلس ہوٹل میں 3rd فلور کے کمرہ نمبر 7 میں ٹھہرا ہوا ہے، اس سے 4 ایشیائی ملنے آئے ہیں۔ ان چاروں کے ملنے کے بعد ہی
حالے نے میرے بارے میں اور مارشل ایجنسی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، گاش نے کہا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا باس، آپ چاہتے ہیں کہ میں حالے سے مل کر ان ایشیائیوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون ہے اور کس کے لیے مارشل ایجنسی اور خاص طور پر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ راجر نے کہا، مجھے حالے کی عادت معلوم ہے، وہ اتنی آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ سرکاری ایجنسیوں کے بارے میں کسی بھی صورت میں معلومات فروخت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایس 1 کے لیے پاکیزائی ایجنٹ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ مجھے یہی شک ہے کہ کہیں حارلے سے ملنے پاکیزائی ایجنٹ نہ پہنچ گئے ہوں اور انہوں نے ہی حارلے کو مجبور کیا ہو کہ وہ میرے بارے میں اور مارشل ایجنسی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، گاشت نے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس، راجر نے کہا۔ تم حارلے کو اٹھاؤ اور ہر صورت میں اس کی زبان کھلواؤ اور ان چاروں کے متعلق پوری تفصیل معلوم کرو، اور پھر مجھے بتاؤ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ گاش نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، راجر نے کہا، اور گاش نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن پریس کیا۔ یس باس، اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ جان سے کہہ دو کہ اگر 4 ایشیائی کلب میں آئے اور میرا پوچھے تو انہیں زندہ پکڑ کر تہخانے میں پہنچا دے اور پھر مجھے اطلاع دے دی جائے، گاش نے کہا، اور بٹن پریس کر کے انٹرکام بند کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گاش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ گاش بول رہا ہوں، گاش نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے راجر کی آواز سنائی دی۔ یس راجر، کیا رپورٹ ہے، گاش نے اسی انداز میں کہا۔ باس، میں ہارلی کو ہوٹل سے اغوا کر کے اسپیشل پوائنٹ پر لے گیا تھا اور پھر میں نے اس پر خوفناک تشدد کیا تو اس نے زبان کھول دی، راجر نے کہا۔ گڈ شو، کیا بتایا اس نے، گاش نے پوچھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ چاروں ایشیائی کوہ ہمالیہ کی ترائیوں میں موجود کسی ڈمپ ریاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان خود کو پرنس آف ڈمپ کہتا ہے۔ اس پرنس نے ہارلے کو اس کے ایک دوست کا حوالہ دیا تھا اور ایس 1 مارشل ایجنسی اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے لیے پرنس نے اسے بھاری معاوضہ بھی دیا تھا، راجر نے کہا۔ کیا اس نے یہ بتایا کہ وہ آپ کہاں گئے ہیں، گاش نے گراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس باس، انہوں نے ہارلے سے رہائش کا اسلحہ اور کاریں مانگی تھی۔ ہارلے نے اسے ایک خفیہ رہائش گاہ دی تھی جہاں اس کے کہنے کے مطابق کار اور وافر تعداد میں اسلحہ موجود ہے، راجر نے کہا۔ تو تم نے اس رہائش گاہ پر ریڈ کیوں نہیں کیا، نان سینس، گاش نے گرج کر کہا۔ میں نے ریڈ کے لیے اپنے آدمی کو وہاں بھیج دیا ہے باس، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ رہائش گاہ خالی ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچا، میرے آدمی وہیں رک گئے ہیں اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایشیائی جیسے ہی وہاں پہنچیں گے وہ انہیں فوراً ہلاک کر دیں گے، راجر نے کہا۔ نہیں، اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ انہیں ہلاک نہ کریں بلکہ بے ہوش کریں اور باندھ کر یہاں میرے کلب میں لے آئیں، میں پہلے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، گاش نے کہا۔ یس باس، میں کہہ دیتا ہوں، راجر نے کہا۔ رہائش گاہ میں کار موجود ہے یا نہیں، گاش نے پوچھا۔ یس باس، کار موجود ہے اور رہائش گاہ کے ایک تہخانے سے میرے آدمیوں نے جو اسلحہ ضبط کر لیا ہے جو ہارلے نے ایشیائیوں کو دینا تھا، راجر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ رہائش گاہ پہنچے ہی نہیں۔ اوکے، تم اپنے آدمیوں کو الرٹ رکھو، جیسے ہی وہ چاروں پہنچے تمہارے آدمی ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جپٹ پڑیں، گاش نے کہا۔ یس باس، راجر نے کہا۔ ہارلے کا کیا ہوا ہے، گاش نے پوچھا۔ وہ مر چکا ہے باس، میں نے اس کی لاش برقی بٹی میں جلا دی ہے، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو گاش نے ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا، اس لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ گاش بول رہا ہوں، گاش نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے انتہائی کرخت اور تیز لہجے میں کہا۔ مارشل ریلے بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مارشل ریلے کی بھی جواباً گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ یس چیف، مارشل ریلے کی آواز سن کر گاش نے یکلہت مودبانہ لہجے میں کہا۔ ان افراد کا پتہ چل گیا ہے جو پیلس ہوٹل میں ہارلے سے ملنے گئے تھے، مارشل ریلے نے کہا۔ او، کون ہے وہ، گاش نے چونک کر کہا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں جو یہاں ایس 1 حاصل کرنے آئے ہیں، مارشل ریلے نے کہا۔ تو گاش پوری طرح سے اچھل پڑا۔ عمران اور اس کے ساتھی، آپ کا مطلب ہے پاکیزا سیکرٹ سروس، گاش نے کہا۔ ہاں، وہ ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے یہاں آنے کا مقصد ایس 1 کا حصول ہو سکتا ہے، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ایشیائی عمران اور اس کے ساتھی ہیں، گاش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مارشل ریلے نے اسے ہاربر کی رپورٹ سے آگاہ کر دیا۔ یس چیف، میں سمجھ گیا، آپ نے اچھا کیا ہے جو مجھے ان کے بارے میں بتا دیا ہے، اب میں ان کے خلاف تیزی سے ایکشن کر لوں گا اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں انہیں ان کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ وہ یہاں آ تو گئے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کے مقدر میں انتہائی دردناک موت ہوگی، صرف موت، گاش نے کہا۔ انتہائی محتاط انداز میں ان کے خلاف کام کرنا، گاش، وہ نہایت ذہین اور شاطر انسان ہیں، آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے، مارشل ریلے نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں چیف، وہ کسی بھی حالت میں مجھ سے نہیں بچ سکیں گے، ان کی موت ہی انہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے، گاش نے کہا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن
انہیں کسی بھی حالت میں مارشل ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچنا چاہیے، مارشل ریلے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا۔ تو یہ پرنس آف ڈھمپ عمران ہے، میرے ذہن میں بھی یہ نام کھٹک رہا تھا۔ گاش نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا سن کر اس کا چہرہ غضب و غضب سے اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام کا بٹن پریس کیا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ جان کو بھیجو فوراً، گاش نے کرس لہجے میں کہا۔ یس باس، پرسنل سیکرٹری نے جواب دیا تو گاش نے انٹرکام کا بٹن پریس کر کے آف کر دیا۔ مجھے کلاب کی حفاظت مزید سخت کرنی پڑے گی اور یہاں ایسے انتظامات کرانے پڑیں گے کہ عمران اور اس کے ساتھی اگر یہاں آئیں تو وہ یہاں سے کسی بھی صورت میں زندہ بچ کر نہ جا سکیں، گاش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جان کا منتظر تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک نئی اور جدید رہائش گاہ میں تھا۔ یہ رہائش گاہ اس نے ایکریمیا میں اپنے ایک دوست کو فون کر کے حاصل کی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہارلے کی دی ہوئی رہائش گاہ اور کار کا استعمال کرے گا، لیکن پھر اس نے ہارلے سے مل کر باہر جاتے ہی اپنا ارادہ بدل لیا تھا اور باہر آ کر اپنے ایک پرانے دوست کو فون کیا اور اس سے رہائش گاہ اور کار حاصل کر لی اور پھر ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے دوست کی بتائی ہوئی خفیہ رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ طویل سفر سے وہ چونکہ تھکے ہارے آئے تھے اور آتے ہی وہ سب عمران کے ساتھ ہارلے سے ملنے چلے گئے تھے، اس لیے وہ یہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ عمران نے بھی کچھ دیر ریسٹ کیا تھا اور پھر اس نے ٹائیگر سے کہہ کر اپنے لیے چائے بنوائی۔ اب وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ باس، کیا اب آپ گاش سے مل کر اس سے پوچھ گچھ کریں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہی ہمیں مارشل ہیڈ کوارٹر پہنچا سکتا ہے اور ایس-1 مارشل ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا ہمیں گاش کے علاوہ کسی اور سے مارشل ہیڈ کوارٹر کا پتہ نہیں چل سکتا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پتہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کافی وقت برباد ہوگا۔ ہارلے کی باتوں سے پتہ چلا ہے کہ ایس-1 اس وقت مارشل ریلے کے پاس اس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ اگر ہم لمبے چکروں میں پڑ گئے تو ایس-1 وہاں سے نہ جانے کہاں منتقل کر دیا جائے، اس کے لیے اب ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور چوہان اور ہاور اندر آ گئے۔ وہ ریسٹ کر کے اب فریش دکھائی دے رہے تھے۔ ہم تیار ہیں عمران صاحب، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، میں صحرا باندھ لوں پھر چلتے ہیں، عمران نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ صحرا؟ کیا مطلب؟ ہاور نے حیران ہو کر کہا۔ تم دولہے کے بھائی ہو اور ابھی تو تم نے بولا ہے کہ ہم تیار ہیں، اب میرا بس تیار ہونا باقی ہے، عمران نے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو ہو جائیں پھر آپ بھی تیار تاکہ آپ کو گدی پر بٹھا کر لے جایا جا سکے، چوہان نے مسکرا کر کہا۔ گدی پر بٹھا کر؟ بندہ خدا، دولہے کو گھوڑیوں پر یا پھر کاروں میں بٹھا کر لے جانے کا تو سنا ہے، یہ گدی پر دولہے کو کب سے بٹھایا جانے لگا ہے، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ کینسیلانا کے اونچے نیچے اور ڈھلانی پہاڑی علاقے میں گھوڑے اور گاڑیاں نہیں چلتی، یہاں خچروں اور گدھوں کی ہی سواری کرنی پڑتی ہے، ہاور نے کہا۔ تو میرے لیے کسی خچر یا گدھے کا بندوبست کرتے، گدھی ہی کیوں، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ گھوڑیوں کی طرح گدھی ہی ہونی چاہیے یا پھر خچری، ہاور نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی ہنس پڑا۔ خچری والی بات بھی خوب کہی تم نے، چلو ٹھیک ہے، دولہے کو کچھ ہی دیر تو صحیح گھوڑی پر یا کار میں بیٹھنا ہوتا ہے، یہ نہ صحیح خچری ہی صحیح، عمران نے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ چائے پئیں گے آپ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پلا دو، ہاور نے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ چوہان نے عمران کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دلہن لانے کا ہی پروگرام ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے اسی انداز میں جواب دیا تو وہ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ دلہن جس کا نام ایس-1 ہے، ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کوڈ نام ہے، دھیان رکھنا یہ نام جولیا کو معلوم نہ ہو جائے ورنہ وہ اصل نام کی لڑکی کی قبر کھود کر بھی اسے نکال کر لے آئے گی، عمران نے رازدانہ لہجے میں کہا تو وہ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مارشل ہیڈ کوارٹر کہاں ہو سکتا ہے، چوہان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے یہاں آ کر کافی ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن مارشل ریلے نے واقعی ہیڈ کوارٹر انتہائی سیکرٹ بنا رکھا ہے، وہ بہت چالاک انسان ہے اور انتہائی باوسائل بھی، عمران نے کہا۔ آپ کہیں تو میں پتہ کر کے بتاؤں کہ مارشل ہیڈ کوارٹر کہاں ہو سکتا ہے، چوہان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے پتہ کر سکتے ہو؟ میں نے ورلڈ کراس آرگنائزیشن سے لے کر سپریم آرگنائزیشن تک تمام معلومات حاصل کر لی ہیں جو دنیا بھر کی ایجنسیوں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز کی خبریں رکھتی ہیں، جب مجھے ان سے کچھ پتہ نہیں چل سکا تو تم پھر کس سے پتہ کرو گے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک کوشش کرنے دیں، ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے، چوہان نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایک کیا 10 کوششیں کرو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اور اگر میں نے معلوم کر لیا تو آپ کیا انعام دیں گے مجھے، چوہان نے کہا۔ کام بڑا بھی ہے اور اہم بھی، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں نے جس خچری پر صحرا باندھ کر بیٹھنا ہے، صحرا تمہیں باندھ کر خود اٹھا کر اس پر بٹھا دوں گا، دلہن تمہاری، عمران نے کہا تو چوہان اور ہاور ہنس پڑے۔ نہیں، یہ انعام نہیں، کسی اور انعام کی بات کریں، چوہان نے کہا۔ تو تم بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے، عمران نے کہا۔
کیس مکمل ہونے کے بعد آپ کو چیف سے جو چیک ملے گا وہ میرا ہوگا، چوہان نے کہا تو عمران اچھل پڑا۔ ارے باپ رے، یہ تم نے کیا مانگ لیا؟ تمہارا چوہا چیک دینے میں پہلے ہی بہت سے کام لیتا ہے، اور اگر دے بھی دے تو اس میں اتنی کم رقم لکھتا ہے کہ میں سلیمان کا ادھار لیا ہوا دودھ کا بل بھی چکا سکوں، اور وہ بھی تم اسے چھین لینا چاہتے ہو۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، دودھ والے کا بل میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، بس آپ چیف کا دیا ہوا چیک مجھے دے دینا۔ چوہان نے مسکرا کر کہا، سمجھ گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا سمجھ گئے؟ ہاور نے مسکرا کر کہا، یہی کہ تم دونوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ دیکھ سکو کہ چیف مجھے جو چیک دیتا ہے اس میں کتنی رقم ہوتی ہے۔ عمران نے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، چلیں آپ چیک ایک نظر دکھا دینا، دیکھ کر میں اسی وقت آپ کو لوٹا دوں گا۔ چوہان نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں چیف سے درخواست کر کے دو چیک بنوا لوں گا، ایک چھوٹی اماؤنٹ کا اور دوسرا بڑی اماؤنٹ کا۔ چھوٹی اماؤنٹ کا چیک تم دونوں کے دکھانے میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ مجھے اسپیشل فون دے سکتے ہیں، چوہان نے کہا تو عمران نے اس بات پہ سر ہلایا، اور اس نے جیب سے ایک جدید ساخت کا نیا سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں جدید سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے جس کی کال نہ کیچ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ٹریس کی جا سکتی ہے، یہ میں نے خصوصی طور پر یہاں آتے ہوئے لیا تھا، عمران نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر چائے کے 2 کپ لے کر اندر آیا، اور اس نے ایک کپ ہاور کو پکڑا دیا اور دوسرا کپ چوہان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چوہان نے سیل فون آن کیا اور پھر اس نے انکوائری کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ ملتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چوہان نے سیل فون کا لاؤڈر آن کر دیا تھا تاکہ وہ سب بھی باتیں سن سکیں۔ اکریمن ریاست ساؤ خان کا نمبر دے دیں، چوہان نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحے انتظار کے بعد آپریٹر نے ساؤ خان کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ چوہان نے کال ڈسکنیکٹ کی اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگا۔ ساؤ خان، انکوائری پلیز، رابطہ ملتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔